ہر وقت تو بھیا جب زلزلہ آتا ہے اور ہم بات کریں گے بالا کوٹ کی تو وہ کام بھی تو فوج کا نہیں ہے، مگر فوج آئی تھی انسانوں کی مدد کے لیے. پھر ہم بات کرتے ہیں سندھ میں سیلاب آیا، جناب کو مدد کرو فوجیوں کو بلاؤ، کون آیا؟ فوجی آیا. تو یہ تو وہ ہمارے محافظ ہے. اچھا پھر ہم انہی کے اوپر جب ہم الزامات لگاتے ہیں نا تو بہت افسوس ہوتا ہے. ہم اپنے آپ پہ الزام نہیں لگاتے ہیں کہ ہم ایسے سیاسی لیڈروں کو چن کے کیوں لاتے ہیں اور انہی کو دوبارہ لاتے ہیں. آج میں ایک اور مثال دوں گا، بات کرتے ہیں مہنگائی کی، معیشت کی. مجھے یہ بتائیں 70 سالوں میں آپ کے پاس 70 فائنانس منسٹر تو آئے ہوں گے نا، مگر نہیں جناب چند فائنانس منسٹر ہیں جو دوبارہ آئے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 70 سے 75 لوگوں کے فہرست نہیں ہے فائنانس منسٹر کی. 70 سے 75 مرتبہ جو باریاں ملی ہیں ہر دفعہ پاکستان کے ہر سال میں بھی اگر ہم بات کریں، ہر 4 سال میں بھی بات کریں، تو وہی لوگ جو پہلے تھے وہی فائنانس منسٹر بنتے ہیں. یعنی وہی لوگ جو پہلے پرائم منسٹر تھے وہی پرائم منسٹر بنتے ہیں. وہی پارٹی جو پہلے تھی وہی بنتی ہے. اور اگر ہم نئی پارٹی کو لاتے ہیں ان کو بھی ہم خراب کر دیتے ہیں. پھر ہم ان کو اتنی طاقتور بنا دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں غلام سمجھتے ہیں. میں چاہے وہ پارٹی ایم کیو ایم لے لیں، چاہے وہ پارٹی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن کے بڑی پارٹی بن گئی. ہم نے یہ سوچا کہ جناب وہ ماجر کی آواز ہوگی، وہ مظلوموں کی آواز ہوگی. ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ وہ آواز بھی انہی بڑے لوگوں میں مل جاتی ہے اور پھر ہم دوبارہ سے ان کو ووٹ دیتے ہیں. ہم دوبارہ سے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان مسلم لیگ کیو، پی ٹی آئی، ہم تمام ووٹ اسی کو دیتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ندیم صاحب پھر ہم ووٹ کس کو دیں؟ ہے ہی یہ لوگ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہی اصل بات ہے کہ یہی لوگ کیوں ہیں، کیوں نئی پارٹی نہیں بنتی، کیوں، اور جب بنتی ہے تو کیوں ہم انہیں وہ درجہ دے دیتے ہیں جو درجہ انہیں نہیں دینا چاہیے. دیکھیں عزت دینا بہت ضروری ہے، لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے، مگر لیڈر سے محبت کرے، عشق و جنون نہ کریں. جب لیڈر آپ سے مل نہیں سکتا، جب لیڈر آپ کا کام نہیں کر سکتا اور تب بھی آپ کہیں میرا لیڈر اچھا ہے، تو مجھے وہ جوان لڑکی یاد آتی ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتی ہے نہیں بس میں شادی کروں گی تو اسی سے کہوں گی، اور جب ماں باپ کہتے ہیں وہ شرابی ہے، نشہ کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، وہ کہتی ہے کچھ بھی کر لے میں اسی سے شادی کروں گی. تو ہمارے یہاں ساری عوام وہ جوان لڑکی بن چکی ہے جو کہ سوچ نہیں رہے ہوتے. اچھا چلیں انہی لیڈروں سے ہم کام نکالتے ہیں، مگر کیا ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ جناب آپ کا کیا منصوبہ ہے، آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کہتے ہیں مہنگائی کم کریں گے، کیسے کم کریں گے؟ ہم نے دیکھا ہے، دیکھیں میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ڈالر جو ہے 1 روپے کا تھا، میں آپ کو بتا دوں ڈالر 1 روپے میں ملتا تھا، اور ہم نے اسی 1 روپے کو ڈالر کو 300 روپے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا. تو اس کا قصوروار میں سمجھتا ہوں 1 روپے سے شروع ہوتا ہے، وہ 300 روپے تک تمام لوگوں میں جاتا ہے. ہم کہتے ہیں عمران خان بہت اچھا تھا، تو جناب 110 روپے سے 218 روپے تک لے گیا. وہ دور بھی مجھے یاد ہے جب ہم جو ہے باقاعدہ گالیاں دیتے تھے، برا بولتے تھے کہ یار عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی. پھر وہ دوسرا دور بھی مجھے یاد آتا ہے کہ پی ڈی ایم کا، کہ جناب پی ڈی ایم آئی ہیں ڈالر سستا ہو جائے گا، پھر 180 سے دوبارہ سے 300، 350. اور آج جب کہ ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ جناب 270 اور 280 اور 240 پہ ڈالر جا رہا ہے، تو وہ سیاسی لوگوں نے نہیں کیا، وہ انہی فوجیوں نے کریک ڈاؤن کیا کہ جو لوگ کہتے تھے نا، کہ جو سیاسی لوگ کہتے تھے جی پاسبل ہی نہیں ہے، آئی ایم ایف بھی کہتا تھا پاسبل ہی نہیں ہے 350 سے نیچے جانا. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ارادے اور نیت کی. آج وہ کہتے ہیں نا جی فوجیوں نے کریک ڈاؤن کیا، پھر وہی بات. پھر ہم بات کریں گے نیشنلائزیشن پہ. بھٹو صاحب کہتے تھے ہر چیز نیشنلائز کر دو، یہ سوچتے ہوئے کہ جناب پرائیویٹائزیشن ہوگا ہی نہیں تو سب ملک اچھا ہو جائے گا، ملک ترقی کرے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ بھٹو صاحب کی صرف سوچ تھی، مگر عملاً بڑا مشکل ہوتا ہے اس سوچ کو صحیح طرح امپلیمنٹ کرنا. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب صرف نیشنلائز آپ کر دیتے ہیں اور انسینٹو نہیں ملتا اور کمپٹیشن نہیں ہوتا تو انسان ترقی نہیں کرتا. وہ ایسا ہی ہے کہ جو انسان کے پاس خواب نہ ہو
تو وہ اپنے خوابوں کے کام کے لیے کیوں محنت کریں؟ اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں خواب دیکھنا ضروری ہے، مگر خوابوں کی دنیا میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ نیشنلائزیشن کا مطلب یہ تھا خوابوں کی دنیا میں رہنا مگر خوابوں کے لیے کام نہ کرنا۔ پھر ایک دور آیا نواز شریف صاحب کا جہاں پہ ہم نے دیکھا پرائیویٹائزیشن۔ صرف اگر آپ پرائیویٹائزیشن کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف لوٹ مار ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کہے گا کہ بھائی میرے مقابلے میں تو اب کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر ایک دور آیا جس میں بہت سی تحقیقات کی گئی اور کہا گیا کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کا بھی کام کریں، مگر کیا ہوا؟ گورنمنٹ سیکٹر کے جو ادارے تھے ان کو چلنے نہیں دیا گیا، تاکہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کا ادارہ چلنے لگ جائے گا تو بھائی غریب آدمی کو سستے ریلوے کی ٹکٹ مل جائے گی، عام آدمی کو سہولت ہو جائے گی، غریب آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا، بھائی گورنمنٹ کا سکول ہو گیا، پیسے پرائیویٹ سکولوں کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں سیمنٹ فیکٹری ہو گیا، بھئی گورنمنٹ کی سیمنٹ فیکٹری ہے تو سستا سیمنٹ ملے گا، تو یہ امیر لوگ جو ہے وہ مہنگی سیمنٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں مہنگائی کو بڑھایا کس نے؟ پرائیویٹ سیکٹر نے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کیا جناب؟ ان کی جو حکومتی ادارے ہیں ان کو فیل کیا جائے، اور سیاسی لوگوں نے اپنے استعمال میں ان میں کہتا ہوں علاقے سے، ہر علاقے سے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا، کون سے؟ گورنمنٹ کے اداروں میں، تاکہ گورنمنٹ کے اداروں سے ان کو ووٹ ملے۔ مگر دیکھیں بھرتی کرنا کوئی جرم نہیں تھا اگر سیاسی لوگوں نے کیا، مگر ان لوگوں سے کام نہ کرانا سب سے بڑا جرم تھا، جس کی وجہ سے ادارے بند ہونے لگ گئے۔ پاکستان سٹیل مل زندہ مثال۔ اب یہ سب چیزیں ہوتے ہوتے کیا ہو گیا کہ اب دشمن ممالک اور پرائیویٹ سیکٹر چاہتے ہیں حکومتی ادارے تمام ختم ہو جائے۔ آج آئی ایم ایف کا مطالبہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے جب بھی اپنے مطالبے کیے ہیں پاکستان کو برباد کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا تھا مطالبہ ڈالر کی قدر میں اضافہ کیا جائے، فری فلوٹ ایکسچینج۔ آپ دیکھ لیں کہاں پہنچا؟ 350۔ نقصان کس کو؟ پاکستان کو۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ کیا ہوا؟ آج فیکٹریاں کام نہیں کر پاتی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے، مہنگائی عروج پہ آ گئی۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ کیا تھا؟ گیس کو مہنگی کی جائے۔ آج گھروں سے گیس ختم ہو چکا ہے، آج گیس نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جب بھی مطالبے کیے ہیں کہ جناب پرائیویٹائزیشن کر دیں، کیا ہوگا کہ تمام ادارے پرائیویٹائز جب ہو جائیں گے تو آج جو غریب جی رہا ہے کل کو وہ بھی نہیں جی سکے گا۔ آج اسکول مہنگا کیوں ہے؟ اگر آج آپ گورنمنٹ کے اسکولز اچھے معیار پہ کر دیں تو پرائیویٹ اسکول کو کوئی بھی تنخواہ نہیں دے گا۔ میں اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں رکھوں گا کیونکہ میں کہوں گا میں پیسے کیوں دوں 3,000 5,000 10,000 25,000 جبکہ وہی تعلیم مجھے گورنمنٹ کے اسکول میں مل رہی ہے۔ تو اگر میں اسکول بھی چلا رہا ہوں گا تو میں پھر 25,000 نہیں کروں گا، میں کہوں گا گورنمنٹ اگر 1,500 لے رہی ہے یا 500 لے رہی ہے تو چلو میں 1,000 کر لیتا ہوں۔ مگر اب کیا ہوگا جب آپ گورنمنٹ کا ہی ختم کر دو گے، گورنمنٹ کے اداروں کو ختم کر دو گے؟ آج ریلوے کے ٹکٹس جو ہے نا آپ مہنگے کرتے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ ریلوے ہو گیا، پی آئی اے ہو گیا، گورنمنٹ، اچھا عوام کے ذہنوں کو بتایا جاتا ہے بھائی حکومت کا کام نہیں ہے ادارے چلانا۔ ارے حکومت کا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام ہے؟ حکومت پورے پاکستان کو چلاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں ہے ادارے چلانا۔ ایسے بچوں جیسی دیکھیں ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ادارے چلاتے ہیں۔ نہیں جناب، حکومت کا کام ہے پورے پاکستان کو چلانا، پرائیویٹ سیکٹر کو چلانا، گورنمنٹ کے سیکٹر کو چلانا، عوام کو چلانا۔ مگر ذہنوں میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ بھائی حکومت کا کام تو صرف حکومت کرنا ہے، ان کا کام تھوڑی ہے کاروبار کرنا۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کاروبار کی پالیسیز کون بناتے ہیں؟ اکنامک پالیسیز کون بناتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کون کرتے ہیں؟ مگر ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے، اور جب پرائیویٹ سیکٹر انٹرویو کر رہا ہوتا ہے کوئی اینکر تو اس کے جواب میں کہتے ہیں جناب یہ ادارے بیچ دیں، یہ پی آئی اے خطرناک طور پہ نقصان کے پہنچ چکا ہے، یہ سفید ہاتھی ہے، یہ ہمارے پیسوں کو ختم کر رہا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہاں پی آئی اے بیچے اور یہاں یہ پرائیویٹ سیکٹر خریدو اور پھر اپنی من مانی قیمتوں سے آپ سے ٹکٹ کے بدلے میں پیسے وصول کریں۔ یہی ہوتا رہا ہے اور ہم بیوقوف عوام
ہاں ہاں پی آئی اے کو بیچ دو نقصان میں، پی آئی اے کو نہ بیچو، آپ ان لوگوں کو باہر نکالو جو نقصان میں پی آئی اے کو چلا رہے ہیں، مگر ہم ان